تو ندوہ اینٹ چونے اور پتھر کی عمارتوں کا نام نہیں ہے، ندوہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس نے دنیا کو سمجھنے کا ایک سلیقہ عطا کیا ہے. یہ آج نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اگر ہم 100 سال پہلے کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تب ہم سمجھ سکتے ہیں اور کچھ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ندوے نے کیا کردار ادا کیا، حالات کیسے تھے اور کیا بنا دیا. آج ہم اس بات کو پوری اچھی طرح سے اس کا ادراک نہیں کر پاتے. ندوے نے زمانے کی کلائیوں کو موڑ کر کے اپنے نصاب میں انگریزی رکھا. جو لوگ جانتے ہیں اور تاریخ ندوہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب 1903 کے اندر علامہ شبلی نے انگریزی وہاں رکھا تھا تو کاکوری کی ایک خاتون تھی جنہوں نے ندوے کو ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا. جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ندوے میں انگریزی پڑھائی جائے گی تو انہوں نے وہ رقم روک لی. لاکھ سمجھانے پہ بھی جاری نہیں کی اور نہیں دیا. اور کیسی عسرت کے عالم میں دشوار گزار راہوں سے گزرتا ہوا اور ہندوستان کو اس نے ایک نہج دیا، ایک تھاٹ دیا، ایک طریقہ دیا، ایک سلیقہ دیا. وہ سلیقہ ایسا ہے کہ آج ہم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ کالج والوں میں اور مدرسے والوں میں کیا گیپ تھا، کیا دراڑیں تھی، کیا چیز تھی کہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن علامہ منگیری کی، علامہ شبلی کی اور دوسرے مولانا ظہور الاسلام فتح پوری کی اور مولانا پرتاپ گڑھی کی، ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے جن لوگوں نے وقت کی کلائی کو موڑ کے اور دنیا کو ایک تھاٹ دیا. آپ ندوے سے باہر جائیں، لکھنؤ سے باہر جائیں، ہندوستان سے باہر جائیں تو آپ دیکھیں گے ہمارا کیمپس بہت چھوٹا ہے. ہمارے کیمپس سے 10-10 گنا بڑے کیمپس جو دنیا میں نام کما رہے ہیں. لیکن آپ دنیا کا کوئی ملک نہیں ایسا بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے فضلہ نہیں ہیں اور اپنی آبتاب کے ساتھ ہیں، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں. ان کے اندر زندگی ہے، ان کے اندر حیات ہے، ان کے اندر دینے کا سلیقہ ہے اور وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. کون سی یونیورسٹی ہے، کس جگہ ہے جہاں ہمارے ندوی فضلہ نہیں ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے جینے کا سلیقہ دیا اور جس نے سمجھنے کا طریقہ دیا اور جس نے فہم کتاب کی کنجی عطا کی، ہم اس کو سمجھیں کہ ہاں کیا چیز ہے اور اس نے کیا چیز دیا ہے. بہرحال یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جو صدیوں پر محیط ہے. چند منٹ میں اس پر اظہار خیال کرنا بہت مشکل کام ہے اور کار ادارت کے زمرے میں ہے. ندوۃ العلماء ایک تعلیمی اصلاحی تحریک ہے. تعلیم کے مشن کو جس انداز سے دارالعلوم ندوۃ العلماء نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا، یہ کہا کہ در کفے جامع شریعت، در کفے سندش، ہر ہوس نہ کے ندانت جام و سندہ باختن. تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ندوۃ العلماء تحریک ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اس کا ایک حسین پیکر ہے. تو جہاں پر یہ کیفیتیں سب جمع ہوتی ہیں. بہرحال اس لمبی مدت کے اندر ندوۃ العلماء کے خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں. چند جملے پڑھ دیتا ہوں. مہر و ماہ کے مانند اس کے تخیل کی استیعابی کیفیتیں تیز بھی ہیں اور لطیف بھی. اس میں شوکت ہے اور رعنائی حسن و جمال بھی. اس میں قدیم صالح ہے اور جدید نافع بھی. اس میں مغربی الحاد بے دینی کو روکنے کی صلاحیت ہے اور صراط مستقیم پر جمانے کی قوت بھی. اس میں دین ابراہیمی کی خصوصیات ہیں، صلح و صفائی ہے، اخوت و یگانگت کی باہم لہریں ہیں، وقت کی تیز رفتار ترقیات کے ساتھ چلنے کی طاقت بھی ہے اور قرن اول کی طرف بلانے کی دعوت بھی. زندگی کا ہر حسین گوشہ اس خوبصورت پیکر کے پہلو میں ہے. اس طویل عرصے میں ندوۃ العلماء اپنے حسین تخیل کے حصول کی خاطر کوشاں رہا. ندوۃ العلماء ہمیشہ اپنے جو اس کی پالیسیاں رہیں اس میں سب سے ایک اہم پالیسی اصلاح نصاب کی جو پالیسی تھی اور اسی طرح سے رفع نزاع باہمی کی جو پالیسی تھی وہ بھی ہے. لیکن ایسے علماء تیار کرنا جو جدید اور قدیم دونوں سے اچھی طرح واقف ہوں اور لوگوں کے اندر بات کر سکیں اور سمجھا سکیں. جیسے ہمارے ڈاکٹر ادریس صاحب ابھی سمجھا رہے تھے اور انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کا ایک عکس پیش کیا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. تو کبھی بھی ندوے کا یہ کام نہیں رہا کہ اس نے صرف عالم تیار کرنے کی کوشش کی ہو. اس کا یہ کبھی بھی مشن نہیں رہا. اس نے قائد تیار کیا، اس نے مصلح تیار کیے، اس نے تعلیم کے ماہرین تیار کیے، اس نے مصنفین تیار کیے، اس نے مؤلفین تیار کیے اور اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح سے شریعت کو بھی اور دنیاوی علوم کو بھی لے کے ساتھ میں چلا جا سکتا ہے اور سب ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں اور ہم باہم اخوت اور یگانگت اور محبت کی ان تیز لہروں کو گرفتار کر کے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو جو یہ علماء کی لاٹ تیار ہوئی، یہ جو چیز ہے، یہاں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر ہیں وہ بھی ندوی ہیں اور پڑھنے والے بھی ندوی، پڑھانے والے بھی ندوی، آرگنائزر بھی ندوی. اور جیسا کہ مولانا نے کہا، سبحان صاحب نے، کہ آ کے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور انہی طلبہ کی زلفوں کو آراستہ کرتے ہیں. اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، صدیوں کا کام ہے، صدیوں کا کام ہے. اور اگر گنایا جائے مصنفین کو اور مؤلفین کو اور زندہ زبان کی حیثیت سے عربی کو، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے جو لوگ عرب کے ہیں اور آتے ہیں ندوۃ العلماء کے اندر، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عرب کے کسی ایک حصے میں آ گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہندوستان میں ہیں. اس لیے کہ زندہ زبان کی حیثیت سے جو زبان کی آج چل رہی ہے، اس زبان، اس مروجہ زبان میں ہمارا فاضل بات کرتا ہے اور لکھتا ہے اور سمجھتا ہے.
تو یہ کیا کم ہے کہ اس کی روشنی مشرق و مغرب میں اور شمال و جنوب تک پہنچی ہوئی ہے۔ آج ایک اہم کام ہمارے ندوی فضلہ انجام دے رہے ہیں، دعوت کے میدان میں تو کام انجام دے ہی رہے ہیں۔ اب سوچا انہوں نے، ایک بار مولانا واضح صاحب ٹمکور کے ایک اسکول میں گئے اور وہاں پر مولانا واضح صاحب نے اور مولانا نیاز احمد ندوی صاحب نے وراثت کے مسئلے پوچھے اور احوال پوچھے لڑکوں سے۔ لڑکوں نے پھٹ 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 بتا دیا اور وہ پڑھ رہے ہیں پورے اسکول کا نصاب۔ تو مولانا نیاز صاحب ندوی نے یہ فرمایا برجستہ، کہنے کہ اگر ان لڑکوں کو سکھایا نہیں گیا ہے تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اور مولانا واضح صاحب نے فرمایا ندوہ یہی چاہتا ہے، ندوے کا یہی حسین امتداد ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ درکف جامع شریعت درکف زندہ نعیش۔ تو ایسے قائد تیار کرنا جو امت کو سمجھ سکیں اور وقت کی ضرورت اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، یہ ندوے کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تھی اور ہے، اور ندوہ اس راہ پہ گامزن ہے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد الحسنی نے لکھا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں رنگ بھرنا رہ گیا ہے، اور واقعی تخیل ندوہ کسی کے ایسے شخص کے انتظار میں ہے جس کے سارے پہلوؤں میں رنگ بھر سکے اور اس کو ایک حسین قالب کی شکل میں اور مزید دلکش انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ دوستو، اور یہ کیا کم ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، بولنے کا ایسا سلیقہ ہے، اور آپ لوگوں نے اتنے خوبصورت انداز میں دلکش انداز میں گفتگو کی ہے، یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ مادر علمی نے دیا، تو ہمیں مادر علمی کو واقعی یاد کرنا چاہیے، اساتذہ کو یاد کرنا چاہیے، اور احسان مند ہونا چاہیے کہ ندوے نے وہ بالوں پر عطا کیے کہ ہم اس کے شہ پر اور اس کا شب پہ سوار ہو کر کے ہم دنیا کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ یہ احسان کیا کم ہے، اور یہ کیا علمی ترقی کیا کم ہے کہ ہم کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی انداز میں ہو، ہم بات کر لیتے ہیں، ہم جلسہ آرگنائز کر لیتے ہیں، ہم بتا لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کی پروفیسر صاحب نے تعریف کی۔ واقعہ ہے کہ بھائی حالات کو جھیل لینا اور سمجھ لینا یہ کیا کچھ کم ہے؟ تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو اپنے فضلہ کے اندر آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو مدرسے چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ فاضل سب اساتذہ بھی ہیں، اور پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، اور کس میدان میں ندوے نے کام نہیں کیا، چاہے اردو ادب و انشاء کا میدان ہو، فقہ و فتاوی کا میدان ہو، اور چاہے وہ عربی ادب کا میدان ہو، اردو ادب کا میدان ہو، اور شعر و شاعری کا میدان ہو، ہر میدان میں ندوی فضلہ نے کام کیا ہے، ندوے نے کام کیا ہے، اور فکر ارجمند اور نگاہ بلند اور زبان ہوشمند کے ساتھ دنیا کی قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس دور میں بھی ندوہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سرپرستی رہے گی تو انشاءاللہ مزید ترقی کرتا رہے گا۔ جو لوگ قائد ہیں، جو لوگ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں چلاتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ ایک فیملی کو، چند لوگوں کو لے کے ساتھ میں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان کے افراد کو لے کے چلنا اور پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اور سب کی رائے کو لیتے رہنا اور پھر ان سے کام لینا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ کوئی تنظیم چلاتا ہے، اس سے پوچھیے۔ اب ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو یونیورسٹی چلانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، یونیورسٹی چلانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ندوے کی دین ہے، سب ندوے کے سر جاتا ہے۔ ہم لوگ حضرت مولانا کے لیے بھی دعا گو رہے ہیں، اور دوسرے اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جو اس وقت اساتذہ ہیں ان کو بھی اللہ ثبات اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور ندوے کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔